مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا شعبان کے روزوں سے آپ بے خبر ہیں، یعنی رجب میں نہیں، اصل میں شعبان میں روزے رکھے جائیں گے۔ رجب کے مہینے میں ایک تو 27ویں کی رات کو جاگا جاتا ہے، پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور روزہ اسی مناسبت سے ایک فضیلت کا کام سمجھ کر رکھا جاتا ہے۔ ان چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن میں پھر سے دہرا لیں کہ دین دراصل وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو دیا ہے۔ قرآن پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اسلام میں جو اہم دن ہیں جیسے عیدیں ہیں یا مہینے ہیں، رمضان اور حج کا مہینہ ہے، یا اسی طرح کچھ اور مہینوں کی فضیلت ہے جیسے محرم کے روزوں کی فضیلت ہے، یا ذوالحج کے ابتدائی عشرے کے روزوں کی فضیلت ہے، یا شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے، یا ہر مہینے 3 دن ایام 20 کے روزے کی بات آئی ہے۔ یہ دن تو شریعت نے خود مقرر کر دیے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں بعد کے دور میں پیدا ہوئیں، ان کو دین کا حصہ بنا لینا اور ان کے اوپر اس طرح پابندی سے عمل کرنا جیسے نماز کی پابندی کی جاتی ہے، تو یہ دین میں نئی روایات پیدا کرنے کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام کے اندر ہمارے معاشرے کی طرح دن منانا، اینیورسریز اور اسی طرح برسی اور ولادت کے دن، یہ تمام چیزیں اس کلچر کا حصہ نہیں تھی، یعنی اسلامی کلچر کا بیسیکلی۔ 27 رجب کی رات جسے عموماً شب معراج کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معراج نصیب ہوئی، اگر کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اس تاریخ میں بھی اختلاف ہے، رات کا جاگنا، دن کا روزہ، یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی۔ اگر آپ کو معراج نصیب ہوئی بھی اس رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات جو مخصوص عبادت کی، اس کے بعد کبھی بھی ہر سال 27 رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی، نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی 27 رجب کی رات کو کوئی شب بیداری کی یا اس کی کوئی فضیلت بتائی۔ اسی طرح جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس روزے کے بارے میں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں روزے سے منع کیا گیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ دور جاہلیت میں رجب کے مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی، عزت افزائی کی جاتی، اس لیے آپ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے اتباع کو توڑنے کے لیے اس سے منع فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں شب بیداری اور اس دن میں روزے کی کوئی حقیقت نہیں۔